ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہر ایک منٹ میں کوئی نہ کوئی اس دنیا کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ ہم سب اس قطار میں انجان بنے کھڑے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے؟ دولت زندگی کے لیے ہے لیکن آج کے انسان کی زندگی دولت کے لیے ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں آخرکار لوگ خود گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبان پر دعوے ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کریں۔ جب آپ قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر لیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے زیادہ میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے زیادہ لذیذ گھونٹ میں نے نہیں دیکھا۔ ان کو مہلت تو دیتا ہے لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اگر رزق کمزور ہو تو مہمانوں کو گھر بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر دسترخوان کھل گیا اس کا رزق کھل گیا۔ آپ بیمار پرسی کریں تو کبھی بیمار نہیں ہوں۔ اللہ نے دنیا میں ماں کا نعم البدل دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جگہ پر دل واقعی بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں تو اپنے دونوں کانوں سے تم لوگوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرو، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی زندگی۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے لیکن زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ حد میں رہنا سیکھو، حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 باتیں عقل کا عیب ہوتی ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنے لہجہ دھیما رکھو کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔
صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں ہے، اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ دنیا جب ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے میرا اللہ مصیبت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپس کی محبتیں عروج پر تب ہوں گی جب آپ شخصیت کی عزت کرنا سیکھیں گے، بڑے ہونے یا پیسے ہونے کی نہیں۔ ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو۔ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جس شخص کو اس بلند برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بہت بلند ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ ان گھروں کی بدنصیبی کے کیا کہنے جہاں تعلیم اور جاب پر جانے کے لیے اٹھا اور اٹھایا جائے، لیکن فجر کی نماز نہ پڑھی جائے۔